بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باب ہفتم، جس کا نام ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کے موجودہ دور کے کیا تقاضے ہیں۔ تو اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر، یعنی کہ جب کوئی حادثات یا ناگہانی آفات پیش آئیں تو ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ چلے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ تکریم کا مطلب ہوتا ہے عزت و آبرو۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جائز نہ ہو، کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسروں کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، ٹریفک قوانین کا خیال نہ رکھنا اور غلط پارکنگ کرنا بھی انسانی زندگی کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ یعنی کہ وہ ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے کہ جو کہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں خود بھی ان مسائل سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے خطرہ، نقصان دہ یا ہلاکت کا باعث ہو، اسلام میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جان کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید میں واضح ہدایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شخص اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہید قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت اور حادثات سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر بتائی ہیں۔ مثلاً بیماری یا شدید گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے۔ دین اسلام ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جان کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ ناگہانی آفات میں سیلاب، زلزلہ، آندھی طوفان اور وبا وغیرہ شامل ہیں۔ وبا پھیلنے کی صورت میں اہل علاقہ نہ تو وہاں سے ہجرت کرے اور نہ ہی کوئی اس علاقے میں داخل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں وبا کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ یعنی کہ اس علاقے سے نہ کوئی باہر سے اندر داخل ہو اور نہ ہی اندر سے کوئی باہر جائے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے درج ذیل تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس سے اجتناب کریں۔ سڑک پار کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں اور ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں، اور دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری سے اجتناب کیا جائے۔ حادثات کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ راستوں اور سڑک پر تعمیرات کر کے انہیں تنگ نہ کیا جائے، اور زلزلے اور سیلابوں کے موقع پر ضروری تدابیر اختیار کی جائیں۔ وبا کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ بارش کے دنوں میں بجلی کے کھمبوں اور برقی آلات سے دور رہیں۔ بجلی کے گری ہوئی تاروں کے قریب نہ جائیں۔ سخت سردی اور گرمی کی صورت میں احتیاط کریں۔ گیس کے ہیٹر اور چولہے وغیرہ غیر ضروری طور پر کھلے نہ چھوڑیں، اور حادثات کے موقع پر حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال
بچانے اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہر طرح کی مدد پہنچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر جو قانون یا ضابطے نافذ ہوں ان پر عمل کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ متاثرین کو فوری طبی امداد فراہم کریں، محفوظ مقامات تک پہنچانے، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی اور عارضی رہائش مہیا کرنے کا انتظامات کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کیسے کی جائے اور دوسروں کی جان کیسے بچائی جائے، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ اور رسول کے نزدیک اس کا کیا اجر ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زندگی کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ نشہ آور چیزیں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اور تیمم کی اجازت دی گئی ہے بیماری میں بھی جب پانی نقصان دے رہا ہو تو اس حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ حادثے کی صورت میں رجوع کیا جائے ڈاکٹر سے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ دین اسلام ناگہانی آفات کی صورت میں انسانی جان کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ بارش کے دنوں میں برقی آلات سے دور رہیں۔ ناگہانی آفات کے موقع پر نافذ کردہ قانون پر عمل کریں، عمل ہونا چاہیے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ اسلام میں کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے خطرہ، نقصان یا ہلاکت کا باعث ہو، اسلام میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ آپ کا پہلا شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ دوسرا شارٹ کوشچن ہے کہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے کہ اسلام نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 195 ترجمہ ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سوال نمبر 4 ہے کہ زندگی کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ زندگی کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول مقرر کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی حفاظت اور حادثے سے بچنے کے لیے بہترین تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً بیماری یا شدید سردی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ پہلا لانگ کوشچن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا لکھنے کے بعد یہ آپ نے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث بھی ایڈ کرنی ہے، اور یہاں تک یعنی کہ اس صفحے پہ جتنا بھی ہے وہ آپ نے سارا آنسر لکھنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر تحریر کریں۔ جہاں پہ مختلف قسم کی 11 تدابیر جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، تو لانگ کوشچن ہے تو کم از کم آپ 7-8 لازمی لکھیں یہاں تک۔